السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ مہینہ جو چل رہا ابھی، یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور رجب کے مہینے کے بارے میں لوگوں کے اندر، بعض لوگوں کے درمیان کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ میں چاہوں گا انشاءاللہ کہ وہ غلط فہمیاں دور ہو جائے۔ بعض لوگوں نے رجب کے مہینے کی بڑی فضیلت، کتاب و سنت ثابت تو نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اس کو مان لیا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی رجب کے مہینے میں 27 رجب کو معراج ہوئی، یہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس وجہ سے اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، حالانکہ یہ باتیں بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ دیکھیے، اصل دین نام ہے اتباع کا۔ شریعت جن چیزوں کی اجازت دیتی ہے ہمیں وہی کام کرنا چاہیے، جن چیزوں سے روک دیا گیا ہمیں وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ اس مہینے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ جہاں تک سوال ہے کہ رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا ہوتا تھا، جس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تو چاند دیکھ کر یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمارے لیے رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان کو پالیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری اس مہینے سے شروع کر دیتے تھے۔ کثرت سے روزے رکھنے کے بارے میں آتا ہے کہ رجب میں رکھتے تھے، شعبان میں رکھتے تھے، لیکن کوئی دن خاص نہیں ہے حدیث کے اندر کہ رجب کے مہینے میں کون سی تاریخ کی روزے کی بڑی فضیلت بیان، ایسا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی تیاری کرتے تھے اور رجب سے روزہ رکھنا شروع کرتے تھے۔ رجب میں روزہ رکھتے، شعبان میں رکھتے، پھر شعبان کے آخری عشرے میں روزہ نہیں رکھتے تھے، بلکہ منع کیا گیا تاکہ شعبان اور رمضان میں ایک تفریق پیدا ہو سکے، فرق پیدا ہو سکے۔ لیکن لوگوں نے 27 رجب کے بارے مشہور کر دیا ہے کہ شب معراج ہوئی، اس کی وجہ سے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اس رات میں عبادت کرنا اور اگلی دن کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت ہے، اور اس رات میں عبادت کرنا، بعض لوگوں نے یہاں تک کہا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنا شب قدر سے زیادہ افضل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بعض لوگوں نے اسی طرح کہا کہ شب قدر جو شب معراج والی رات ہے، اس کے بعد جو دن آتا ہے اس کا روزہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ من گھڑت بات ہے، حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ملتا، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ رجب اگر مان لیتا ہوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ معراج کی تاریخ کے بارے میں علماء کا اور محدثین کے درمیان بڑا اختلاف ہے۔ بعض لوگ رجب کے مہینے ضرور کہتے ہیں، لیکن کوئی صحیح سند کے ساتھ کوئی تاریخ متعین نہیں ہے کہ 27 رجب ہو۔ بعض لوگوں نے ربیع الاول کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس انکار نہیں ہے کہ معراج جو واقعہ پیش آیا بڑی عظمت والا وہ جو واقعہ پیش آیا، لیکن اس کی وجہ سے اس دن یا اس رات عبادت کی جائے، شریعت سے یا قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ معراج پیش آیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 18 مرتبہ وہ دن آئے۔ آپ نے کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتایا کہ اس دن کا روزہ رکھو یا اس رات کو اہتمام کے ساتھ عبادت کرو، کوئی حدیث نہیں ملتی۔ ایک دو روایتیں جو بڑی سند کی تو بڑی کمزور ہے، کوئی اس کی سندی اس کی نہیں ہے۔ لیکن لوگوں نے رجب کے مہینوں کی یہ بدعات یاد رکھی، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر وہ کام جس کا تعلق شریعت سے نہ ہو
اور جس کے بارے میں قرآن اور حدیث میں فضیلت نہ بیان کی گئی ہے، وہ کام کرنا ثواب سمجھ کے بدعت ہے۔ کوئی بھی نیکی کا کام کرنا ثواب سمجھ کے جس میں شریعت جس کی اجازت نہ دی ہو، اسی کا نام بدعت ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر عبادت کر لے اس رات میں تو کون سا گناہ کیا ہم نے؟ ہم مان لے تو کوئی گناہ تو نہیں کیے، لیکن اسی رات کیوں کیا؟ آپ کے دل میں تو تھا نا، آپ نے دل میں تھا کہ اس رات کی فضیلت ہے۔ میں ایسے لوگوں کو کہتا ہوں کہ مغرب کی نماز اللہ رب العالمین نے 3 رکعت فرض کی ہے، کل سے آپ کہیے گا کہ میں 4 پڑھ لیتا ہوں، زیادہ پڑھوں گا زیادہ نیکی ملے گی۔ تو اب مجھے بتائیے آپ کی نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی نماز، اس لیے آپ شریعت سے ہٹ کے کر رہے کام، اسے ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ملے گا۔ اسی دن جب شریعت میں نہیں، یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں امیر المومنین کو جب پتا چلا کہ بعض لوگ اس دن روزہ رکھے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر گھر گھر لوگوں سے کہیں کہ تم روزہ توڑ، مجبور کیے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی جن چیزوں کا حکم نہیں دیے اس سے تم کیوں کر دو اور روزہ توڑوائیں۔ تو جن لوگوں نے رجب کے مہینے یا 27 رجب کا روزہ، اس رات کی عبادت، یہ سب یاد رکھیے، اس کی کوئی دلیل قرآن اور حدیث سے نہیں، سنت سے اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اس لیے ان بدعات سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ تھا، جن چیزوں کے بارے میں کہا گیا ہے، وہی اس پہ عمل کرنا یہ ہم سب کے لیے عبادت ہوگا، لیکن اگر اس سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو بدعات میں شمار ہوگا۔ اس لیے 27 کی رات کی عبادت کرنے سے گریز کرے، اس دن کا روزہ رکھنے سے بچے۔ ہاں یہ ہے کہ اگر 27 جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں کثرت سے روزہ رکھتے تھے تو آپ رکھتے رہیے روزہ، اگر رکھ نفلی روزہ، اس سے بیچ میں اگر 27 تاریخ آ گئی تو کوئی قباحت کی بات نہیں، لیکن اس دن کو خاص کر کے نہیں رکھنا۔ آپ اپنے معمولات کے اعتبار سے تہجد نماز روزہ کرتے ہیں، جیسے روز کرتے ہیں ویسے کریے، لیکن اس دن مزید فلاں نماز پڑھنا، فلاں ذکر کرنا، فلاں، یہ سب اس میں شریعت میں اس کی کہیں سے گنجائش نہیں ہے۔ اس لیے ان بدعات سے، ان خرافات سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ رجب کے مہینے کی اس کے علاوہ کوئی اور حدیث میں کوئی اور سند نہیں ملتی ہے کہ اس کی کیا کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بعض لوگوں نے مسئلہ ہم سے پوچھا اس کے بارے میں، مناسب سمجھا کہ اس کو میں آپ لوگوں کے درمیان پہنچا دوں تاکہ بات سمجھ میں آ جائے۔ چونکہ آج 25 رجب ہے، 2 دن کے بعد 27 رجب کا واقعہ پیش آ رہا ہے، اس لیے معراج میں سب سے پہلی چیز کہ معراج کی تاریخ میں اختلاف ہے، کس تاریخ میں ہوئی کہیں سند کے ساتھ متعین نہیں ہے، اور بالقصد مان بھی لیا جائے کہ 27 رجب کو معراج ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی فضیلت نہ بیان کی ہے، نہ کہ عبادت کرنے کے لیے، نہ روزہ رکھنے کے لیے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔